بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا کا ہر کام وہ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ بنانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں تو جاننے والے سے پوچھتے ہیں، پھر اس سے اچھا کون کرے گا کام اس کو معلوم کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب یا ہر صاحب کپڑا تو سبھی پہنتے ہیں نا بھائی، لیکن کچھ لوگ ڈھنگ سے پہنتے ہیں، کچھ پہن لیتے ہیں، لیکن ڈھنگ سے پہننے والوں کو بھی بے ڈھنگے پن کا پہنے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا آپ نے کپڑا تو اچھا مہنگا پہنا ہے، سلائی اور فٹنگ تو اچھی ہے نہیں، کہنے کیا کرے کوئی اچھا ٹیلر نہیں ملتا۔ ہم نے کبھی کوشش کیا آپ نے؟ تو چپ ہو گئے، بولے کوشش تو نہیں کیا، بغیر کوشش کے مل جاتا ہے کیا کچھ؟ میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو ایک اچھا ٹیلر دکھاتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر گیا، جوان آدمی ہے تو اپنی پسند کا کپڑا دلایا ان کو۔ ہماری پسند ہے کہ ہماری پسند اچھی ہے، ارے ہماری پسند اچھی ہے، اس لیے ہمیں آپ سب اچھے لگے تو میری پسند کتنی اچھی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھے لگتے ہیں نہیں لگتے؟ تو میں نے اچھے کو سلیکٹ کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہم لے گئے ٹیلر صاحب کے پاس۔ یہ قصے نہیں ہے، شاید اس میں عبرت کی کچھ باتیں نکل جائیں۔ لے گئے وہاں پر تو جوان آدمی تو جوان کو جیسا پہننا چاہیے ویسا پہنایا، جیسا میں پہن کے بیٹھا ہوں۔ اب ان کو میں نے اور کہا ٹرائل میں ایسا پہنو کہ کچھ ہلکا والا کپڑا رہے تاکہ اگر فٹنگ صحیح نہ ہو تو دوسرے میں صحیح ہو جائے۔ اچھی فٹنگ اچھی لگتی ہے کہ فٹنگ خراب ہو تو اچھی لگتی ہے؟ تو ہماری نماز خراب ہو تو اللہ پاک کو اچھی لگے گی، اور جب ان کو اچھی نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ ابھی درمیان میں کوئی بات آئی کام کی ہے، بے کام کی بات میں دکان پر چلا گیا تھا لے کے ٹیلر کی، وہاں سے کوئی کام کی بات مل گئی۔ کب تک اللہ پاک کو ایسی نماز دکھائیں گے ہم لوگ؟ شکیل شکیل سے کہتا ہے ایسی خراب نماز کب تک اللہ کو دکھائیں گے؟ ہم تو خراب نماز پہ راضی ہو گئے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کوشش تو کریں، کوشش تو کریں، کوشش سے سب مل جاتا ہے۔ میں نے کہا نا کوشش کیا ہے ٹیلر ڈھونڈنے کی، کہا نہیں تو نہیں ملا۔ پھر میں نے کہا میں جانتا ہوں ایک ٹیلر بہت اچھے ہیں، چلو وہاں لے کے جاتا ہوں، تو ان کی کپڑے کی دکان ہے تو ان کو دلایا۔ میں آگے کچھ کام کی بات کہوں گا انشاءاللہ اللہ کی دی توفیق سے، مجھے بیان نہیں آتا کہ میں یاد کر کے آؤں، میں تو بیٹھتا ہوں تو آپ کی توجہ سے آنا شروع ہوتا ہے۔ اب وہاں ٹیلر نے کپڑا لیا، ناپ لیا اور کہہ دیا کہ پیر کے دن ٹرائل کے لیے آ جائیے، پیر کے دن ٹرائل کے لیے آ جائیے۔ اچھا یہ جو کسٹمر جو میرے ساتھ گئے تھے یہ اکیلے ہیں یا ٹیلر کے یہاں بہت سارے ہوں گے؟ بہت سارے ہوں گے، اللہ برکت دے۔ تو جس کو جو ڈیٹ دیتا ہے ٹیلر سب کے یاد رکھ کے سب کو فون کرے گا یا جس کو ڈیٹ دیا وہ فون کرے گا؟ بولو بولو بولو، پھر سمجھ میں آئے گی، اگلی بات سننا۔ شاعر بولتا ہے نا اگلے شعر پہ تو میں آپ کی داد چاہتا ہوں، میں ہر بات پہ اللہ کی فریاد کرتا ہوں کہ اللہ پہلے شکیل کو سمجھا دے، شکیل کی نسلوں کو سمجھا دے، امت کو سمجھا دے۔ تو پیر کو صاحب نہیں گئے اور جمعہ کے دن ہم گئے تھے ان کو لے کر، تو پیر آ گیا، پیر کو نہیں گئے، پھر جمعہ کو میرے پاس آئے۔ یہاں سے بیان سے فارغ ہو کر میں نے ان سے پوچھا، وہ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، دکان والا بھی سن رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے، باتوں کو کسی کی رعایت میں اس کی اصلاح کی بات نہ بتائی جائے یہ خیانت ہے، اور وہ اگر محبت کرتا ہے اور اسی لیے آتا ہے تو اس کو نہ بتایا جائے تو خیانت ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے کچھ ان سے فائدہ ہو رہا ہے، میرا وہ فائدہ رک جائے گا، کیوں نہیں بتائیں گے؟ کہ میں نے اللہ کے لیے رشتہ نہیں جوڑا، اس نے مجھ سے اللہ کے لیے جوڑا ہے اور اس کی طرف سے مجھے کچھ دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے، اور میں اسے ذرا بھی اشارے میں ٹوک دوں گا تو آنا جانا چھوڑ دے گا تو میرا دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم ایک اللہ سے ہوتا ہے، پوری زندگی اسی میں لگی، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر سراسر ناکامی ہے۔ زندگی اسی میں گزری ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا، ان کا خیال رکھوں گا کہ دین کا خیال رکھوں گا، دین کا خیال رکھوں گا۔ اللہ مجھے مطلب پرست نہ بنائے، دین پرست بنائے۔ کل میرا ایک چھوٹا سا پوتا ہے،
وہ بتا نا بس 4 سال کے آس پاس تقریباً. جیسے بازار میں چادر لینے گئے, میں نے کہا پناہ کتنا؟ کہا 60 کا. میں نے کہا پورا؟ کہیں آتا تو 58 کا, بولا جاتا 60 کا. ہم نے کہا واہ بھائی واہ. یعنی جھوٹ ہی نہیں رہا, جھوٹ ہی نہیں رہا. اتنے عادی ہو گئے. اور جھوٹ بول کر جو کمائی ہوتی ہے وہ مفتی حضرات مسئلہ بتائیں گے کیا ہوتا ہے. مقدر کا کہیں جاتا نہیں, کسی کا نہیں جاتا. کھائے بغیر مر ہی نہیں سکتا. تو مر جائے گا کیا؟ کوئی نہیں مرے گا. تو میرے پاس آیا, کھیل رہا تھا, بیٹھا. اب میں 4 سال کا ہوں تو تقریباً ہی سمجھنا بھائی, تاکہ میں بھی جھوٹا نہ ثابت ہوں. کیوں ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, بچوں سے سیکھتے ہیں. بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, بچوں سے سیکھتے رہتے, بہت کچھ سیکھتے. تو کھیلتے کھیلتے کہنے لگا کہ مستی خور جنت میں نہیں جائے گا, مستی خور جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کا باپ بھی بیٹھا تھا, دادی بھی بیٹھی. مطلب یہ کیا بولتا ہے, مستی خور جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے. بچہ ہے تو مستی تو کرے گا ہی نا. اپنے بچوں کو ڈانٹ کر ہر وقت یہ مت کہا کیجئے بیٹھ جا, کیا اچھلتا ہے, کیا کرتا ہے. جب کوئی نقصان کی چیز ہو, ایسی حرکت کرتا ہو, تو پیار سے بلا کر کہنا چاہیے. اور چھوٹے بچوں کو اس کھیل کا, اس جس میں لگا تھا اس کا بدل دینا چاہیے. بدل دیں گے وہ بھول جائے گا. بچہ بہت جلدی بھول جاتا ہے. ہاں, باپ بوڑھا بھولتا ہے تو جوان کو غصہ آتا ہے. جوان کا بچہ بھولتا ہے تو غصہ نہیں آتا, کہتا بچہ ہے. جوانوں سمجھو بڑھاپے کو, بڑھاپے کا, بوڑھے لوگوں کا اکرام کر لو گے تو بہت کچھ پا جاؤ گے, ورنہ بڑھاپا تنگ ہو جائے گا. میں بہت یہاں وہاں جاؤں گا, درمیان میں یہاں وہاں کی باتیں آئیں گی, آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا, میں واپس آ جاؤں گا. میری عمر تقریباً 21-22 سال کی رہی ہوگی. ایک جگہ میں بیٹھا تھا میری عمر والوں کے ساتھ, کچھ 2-4 سال بڑے لوگ تھے ہم سے. تو بات ماں باپ کی خدمت کی آ گئی. تو جن کے پاس بیٹھا تھا ان کا آفس تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے. تو یہ دیکھ, انہوں نے کہا یہ میرے گھر کی سیڑھی ہے سامنے, دیکھو آفس میں سے دکھائی دے رہی تھی, روڈ پہ ایسے دکھائی دے رہی تھی. بولے اس سیڑھی پر سے ایک بوڑھے کو اس کا بیٹا جوان اس کو مار کر لے کر نیچے آتا تھا, گھسیٹ کے لاتا تھا اور مارتا تھا روڈ پہ. ابا بیٹھتے تھے آفس میں, ابا بڑی عمر کے تھے. میں نے ابا سے کہا ابا چھوڑا دو نا, وہ ہم لوگ تو بچے جیسے تھے, ابا چھوڑاؤ نا. تو باپ نے کہا مارنے دے, اس کو مارنے دے. ابا کتنا مارے؟ بولے مارنے دے بیٹا, اس نے اپنے باپ کو ایسے ہی مارا تھا. سمجھ لو جوانوں, اگر باپ کے ساتھ جو سلوک کیا غلط, تیار رہو تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ تو سلوک کریں گے. تمہیں فرصت نہیں باپ کے پاس بیٹھنے کی, تمہارے پاس ٹائم نہیں باپ کو منہ دکھانے کی. تمہاری شادی کر دیا باپ نے تو باپ نہ سمجھ ہو گیا, تمہاری بیوی اور بچے سمجھدار ہو گئے. تیار رہو, تیار رہو. اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے, مرنے کے بعد ہی ملتی ہے. جو ماں باپ کا نالائق ہوتا ہے اس کی سزا دنیا میں بھی ہے, مرنے کے بعد بھی ہے. میرے گاؤں میں ایک آدمی اپنی ماں کو لاٹھی سے مارا, اس نے 2 دفعہ 3 دفعہ, کتنی دفعہ پتہ نہیں. کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے آدھے جسم فالج پڑ گئے. معمولی بات ہے, اللہ نے اپنے حق کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں علماء یہاں سامنے رہیں تاکہ میں ان سے پوچھوں. اپنے حق کے ساتھ بیان کیا. کتاب میں لکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے, ماں باپ کا نافرمان اور اللہ کا فرما بردار, اللہ اس کا نام نافرمانوں میں لکھ دیتے ہیں. اور جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے تو اس کا نام اللہ فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں. اس لیے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے, دل تو کسی کا نہیں دکھانا چاہیے. پیارے بنو اور پیار بانٹو, اللہ سے لو, جو ہوگا وہ بانٹو گے. پیار ہوگا تو پیار بانٹو گے, غصہ ہوگا تو غصہ بانٹو گے. جو غصہ بانٹتا ہے اس کی مثال ایسی ہے
جیسے ماچس کی تیلی میں پہلے آگ لگتی ہے بعد میں دنیا میں آگ لگتی ہے، ایسی ہر غصہ کرنے والے کی صحت پہلے برباد ہوتی ہے، ایمان اس کا پہلے خراب ہوتا ہے، بعد میں اس کا فتنہ بازار میں پھیلتا ہے۔ اس لیے غصے سے مت ڈانٹو اپنے بچوں کو، جب غصہ دیکھیں گے تو غصے والے بنیں گے۔ اچھل کود کرنا تو ان کا کام ہی ہے نا، اچھل کود کرنا ان کا کام ہے، کہاں چکر میں پڑے ہیں، ہے بیٹ، ہے تو سنتا نہیں، ہے تو سمجھتا نہیں۔ نادان باپ ہے، نادان باپ۔ اس بچے کے ہاتھ میں سے دھیرے سے جو چیز لینا ہے لے کر، لینے سے پہلے دوسری چیز اس کو دکھا دو، اس کے دماغ کو دوسری طرف موڑو۔ جب اس کی سوچ ادھر چلی جائے گی بچہ جلدی سے بھول جاتا ہے، ایک دم بھول جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں رہتا کیا ہے۔ اسی لیے لڑائی کرتے تو پھر ایک ہو جاتے کہ نہیں ہوتے۔ ہم لڑائی کر کے کینہ رکھتے ہیں اور بچے لڑائی کر کے سینہ صاف رکھتے ہیں، وہ صاف سینہ رکھتے ہیں اور ہم کدورت سے بھر جاتا ہے ہمارا دل، کینہ کینہ کینہ، ہر ایک سے شکوہ، ہر ایک کا کینہ۔ کینہ والا جنت میں نہیں جائے گا، کتاب اٹھا کے دیکھو اور آگے کیا کیا لکھا ہے تفصیل اس میں ڈھونڈ لینا۔ ہمارے تو کسی سے ذرا بات خراب ہوئی بس کینہ بنا۔ کینے والے کا تو جینا مشکل ہے، وہ گھٹ گھٹ کر جیتا ہے، اور جو فوراً معاف کر دیتا ہے چھوڑ دے جانے تو نا، دنیا میں لگا ہی رہتا ہے، کرنے کا کیا اپنے کو ہے۔ اور کینہ والا مخلوق کے ساتھ جیتا ہے، کس کے ساتھ جیتا ہے؟ دن بھر اس کے دل میں مخلوق ہوتی ہے، اس نے مجھے ایسا کہا تھا، اس نے مجھے ایسا کہا تھا، فلاں نے ایسا کہا تھا، دیکھو نا سمجھتا نہیں، میں تو اتنی دفعہ اس کے ساتھ کیا 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 ہوں۔ بس دن بھر مخلوق رہتی ہے اور ایسے گندے دل میں خالق نہیں آتا۔ ایسے اسی لیے ہمیں نماز نہیں مل رہی ہے کہ نماز میں مخلوق سے ہم خالی نہیں کر رہے ہیں۔ اور کسی کی نئی شادی ہے تو بیوی رہتی ہے، چلو کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑا سا رہ لے، مگر نکالنے کی تو کوشش کرو۔ بولے یار گھر جا کے کہہ دوں گا میں دعوت کھانے آنے والا نہیں ہوں۔ آ جانے کا نا مسجد میں تو وہیں سے کہنا اللہ پاک میری نئی بیوی کو بھی جی سے نکال دیجئے نا تھوڑی دیر کے لیے، ہاں تھوڑی دیر کے لیے۔ اور آج کل تو طرح طرح کا ٹرینڈ چلا ہے، کیا کرے؟ بولا بھائی تو سنا ہے تمہارے یہاں نکاح ہونے والا ہے؟ کہاں؟ بچے کا نکاح ہونے والا ہے۔ ہم لوگ کہاں کرو گے؟ مسجد میں نکاح؟ نہیں اپن تو مدینے پاک میں جا کے نکاح کریں گے۔ ارے واہ، کہاں کریں گے؟ کیا پیاری بات ہے۔ اب وہ جو مانے گے نہیں، لاکھوں روپے تو خرچہ کرنے کا ہی ہے، اس لیے یہاں وہاں جانے کے بجائے اپن مدینے پاک میں کریں گے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ اب مدینے پاک میں نکاح ہو گیا اور وہیں رخصتی بھی ہوئی۔ اس کا جی حرم میں لگے گا یا بیوی کے پاس لگے گا؟ تکبیر جائے گی، اگر نہیں گئی جلدی سے بھاگ کر گیا اور امام صاحب نے لمبی پڑھایا، اب پڑھاتے ہی پڑھانا چاہیے، اس کا جی رہے گا۔ ارے بھائی اگر آپ اس پہ کیا کہیں گے سہمت نہیں ہیں میری بات سے تو آپ ذرا بیچ میں بولیے گا نہیں میں سہمت نہیں ہوں، تو میں آپ سے پوچھوں گا کیوں سہمت نہیں ہیں آپ؟ یہاں سب مرد بیٹھے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی ابھی شادی ہو جائے، ابھی ہو گئی، ایک اور ہو گئی شادی شدہ کی، اور جس کی نہیں ہوئی اس کی ہو جائے تو تڑپ رہے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ جو نوکری تلاش کر رہے ہیں ان کو نوکری بھی دے دے اور چھوکری بھی دے دے۔ تو ہاں نوکری اور چھوکری دونوں۔ ایک بزرگ سے دعا کے لیے کہا تو سمجھے نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت میں بیوی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کیا چھوکری کوئی سمجھ رہے کچھ اور؟ کہا اچھا یہ مطلب تھا آپ کا۔ میں نے کہا جی حضرت، وہ لڑکا آیا تھا اور تلاش کر رہا ہے نوکری اور چھوکری کہ جلدی سے نوکری لگے تو مجھے بیوی ملے، تو میں نے حضرت سے اپنے الفاظ میں کہہ دیا، بے تکلف ہی تھی۔ تو حضرت پہلے سمجھے نہیں، نوکری تک کی بات تو ٹھیک ہے، یہ چھوکری کی کیا بات ہے؟ میں کہا حضرت بیوی تو چھوکری ہوئے گی نا؟ نہیں، ارے بیوی کو ہی چھوکری بنا کے رکھو نا، خوش ہو جاؤ گے۔ بیوی کو بڈھی کیوں سمجھا؟ اپنے کو بڈھا کیوں سمجھا؟ اگر کچھ عمر بھی ہو گئی ہے تو کہو نا عمر اتنی ہے، بڈھا کہو تو بیوی کو گرل فرینڈ بناؤ۔ کیا ہے؟ گرل فرینڈ بناؤ، عاشقی کے ساتھ جیو، معشوق بن کے جیو۔ بیوی پیار کے لیے دی گئی تھی۔ ہم جب گھر پہنچتے ہیں اپنی بیوی بچوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ پیار کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا دل بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ تذکرہ ہے نا؟ کس سے نکاح کیا ہے؟ کتاب کی بات سب کس سے نکاح کیا ہے؟ کم عمر سے، اور کیا کہتے ہیں؟ بولو ہاں تو بڑی عمر سے کر لیا تھا۔ ارے تم اس سے کرتے کسی
ہاں کسی کم عمر سے کرتے، کماری سے کرتے، تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی۔ ہم دلہا ہو کے کھیلنا نہیں جانتے، ہم شوہر ہے، وہ بیوی ہے، بس وہ نوکرانی ہے، وہ 24 گھنٹے کی نوکرانی، ایجاب قبول کے بعد 24 گھنٹے کی نوکرانی ہے یہ، ہماری بھی ہمارے بچوں کی بھی نوکرانی بنے گی۔ نوک نکال دو، رانی بنا دو، زندگی چین کی ہو جائے گی۔ طے کر لو، غیر شرعی باتیں گھر میں نہیں چلے گی، بے دینی کی نہیں چلے گی۔ بے دینی کی ہوگی تم پیار سے ہم کو سمجھانا، پیار سے ہم تم کو سمجھائیں گے، غصے سے نہیں، غصہ چھوڑ دو، اسی نے ناس مارا ہے۔ کتنی بیماریاں جو ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی ہیں اس کی وجہ صرف غصہ ہے۔ جاؤ تحقیق کرو، معلوم کرو تو صحیح۔ چلو بیوی بھی آئی، چھوکری بھی آئی، نوکری بھی آئی، اور کیا سب چلا گیا، تو بچے نے کیا، وہ ٹیلر کے پاس چلا گیا، تو ابھی سنا دوں پہلے ہے۔ تو میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا بھائی تو گیا نہیں ہوا، کپڑے لایا؟ بولے انہوں نے فون ہی نہیں کیا، تو میں اس کی لڑکی تلاش کر رہا تھا۔ تو بولا یا اللہ، یہ تو اپنا قصور ماننے کو تیار نہیں، اس کو لڑکی لاؤں گا تو روز لڑیں گے یہ، لڑکی سے روز لڑیں گے یہ۔ ہم نے کہا نہیں بھیا نہیں، شکیل میاں لڑکی تلاش مت کرنا، یہ پڑھا جاتا ہے یہاں پر، سمجھے؟ آپ سے بیوقوف بنتا ہوں تو آپ یہ مت سمجھیے بیوقوف ہوں، دیکھتا ہوں کہ عقل کتنی ہے، فہم کتنا ہے، اور چاہتا ہوں کہ صحیح فہم پر آ جاؤ، اور زندگی اگر خوشگوار گزارنا چاہتے ہو تو ایک نقطے کی بات ہے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھا کرو، تمہاری اصلاح ہوتی رہے گی۔ سامنے والے کو ہم بدل نہیں سکتے، اپنی غلطی تسلیم کرتے رہیں گے، تلاش کرتے رہیں گے، سامنے والے ہی کی غلطی ہے، لیکن سمجھانے کا ڈھنگ ہمارا صحیح ہوگا، اور اسی وقت سمجھائیں گے، غصے میں تو سمجھا نہیں سکتے، سمجھائیں گے جب اعتدال پر آ جائیں گے تب، تو اس وقت سمجھانا نہیں، اس وقت دین یہ ہے کہ سمجھانے والا چپ چاپ ہو کر سوچے اور اللہ سے مانگے، پھر اللہ ڈالیں گے تو سمجھائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لڑکا کیا آواز کرنے لگا؟ بچہ ہاں، مستی خور جنت میں نہیں جائے گا، مستی خور جنت میں نہیں جائے گا۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ کیا بول رہا ہے، یہ کہاں سنا اس نے؟ تو اس نے کہا بابا یہ مستی خور نہیں ہے، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب میں نے کہا دیکھو اس کا اب یہ سمجھنے کی بات، یہاں سمجھنے کی بات، یعنی بچے کو اللہ نے ایک ذہن دیا ہے تو اس نے ہم وزن ایک چیز لا کے جوڑ دیا نا، اب اس کو ہم ناسمجھ سمجھیں، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کا مزاج بنائیں گے تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، دوسرے کے صحیح کام سے بھی سیکھیں گے، دوسرے کے غلط کام سے بھی سیکھیں گے، اور جب اپنی غلطی تلاش کرنا شروع کریں گے تو توبہ کی عادت ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ توبہ کی عادت۔ یہی عادت ہم نے چھوڑ دیا ہے توبہ کی، اسی لیے مدد ہٹ گئی، مدد کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہوگی، اور مدد اللہ کی آتی ہے توبہ کے ساتھ۔ قصور ہمارا ہے، ہم جب کہیں گے اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی میں ہم اپنی غلطیاں تسلیم کریں، اور جب سامنے والے ایسے نظر آئے کہ ارے ان کی کیا ہے، ہم لوگوں نے تو کیسے کیسوں کے ساتھ کیا کیا کر دکھایا، ان کا کیا ہے، کہ اچھا کر کے دکھا دو۔ اسباب کی دنیا منع نہیں ہے، لیکن اللہ سے تعلق بنانا ضروری ہے، اور تعلق توبہ کے ذریعے بنتا ہے۔ جب عبادت جیسی ہوگی تب تو بنے گا نا تعلق۔ اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، تسبیح اطمینان سے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نماز پڑھ کر تعلق بن جاتا تو نماز صحیح ہوگی تو اللہ کی قسم تعلق بنے گا، ہر سجدے میں وہ تو ان کی مہربانی ہے، ان کی مہربانی کا اچھا جل لکھ لیا کہ تو نے فرض ادا کر دیا۔ ایک آدمی بھی پوچھنے کو تیار نہیں کہ بار بار سنتا ہوں یہ اچھی نماز پڑھو، اچھی نماز کس کو کہتے ہیں ذرا بابا بتاؤ، ایک آدمی نے نہیں پوچھا ہے۔ اس کا مطلب سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، سنتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو خیر وہ بچے کی بات آ گئی، اور یہ بات تھی نا کہ اگر کچھ بنانا ہوتا ہے تو نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھتے ہیں نا۔ یہاں ایک آرکیٹیکٹ صاحب بیٹھے اور بھی ہوں گے، آپ کا بنایا ہوا فن دکھاتے آپ، اور جو آتا ہے آپ کو اس فن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ آتا کیوں ہے کہ اس کو فن نہیں آتا، اور اس کو وہ کام کرنا یعنی گھر بنانا ہے،
تو فنکار کے پاس جا کے پوچھا نا اس نے، ایسی نماز بنے گی نہیں تو منہ پر ماری جائے گی، فرض کی ادائیگی سے اللہ سے دوری بڑھتی ہے اگر ڈھنگ کی نماز نہیں ہے۔ فضائل اعمال نے بات لکھی ہے نا لکھی؟ ارے بھائی تعلیم میں پڑھی جاتی ہے، بگڑی نماز اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے، تو پھر اس پہ تھوڑی بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس کو بنانے کی کوشش اور ہر وقت اپنے بنانے کی کوشش کہ میں کیسے بنوں گا اللہ کی پسند کا، تو اللہ کی پسند کا وہ بنتا ہے جو ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہماری غلط زندگی جو کچھ گزر گئی، غفلت والی گزر گئی، ہم توبہ کریں، شکیل بھی توبہ کریں، آپ حضرات بھی توبہ کریں۔ اگر اجتماعی گناہ میں شریک ہو کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو عذاب اجتماعی آئے گا۔ اس لیے بہت سے لوگ کچھ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو خود تو توبہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دوست احباب جب ان کو شادیوں میں بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیسے نہیں جائیں، رشتہ دار ہیں۔ تو کیسے نہیں جائیں؟ نہیں جائیں گے، اللہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے، بلکہ اللہ ہی رشتہ دار ہے۔ اسراف ہوتا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، فوٹوگرافی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، مخلوط مجمع ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ ابھی کیا نہیں ہوتا؟ فوٹوگرافی ہوتی ہے، یہ سب جائز ہے؟ حرام اجتماعی طور پر ہو رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں آؤ گے تو ہم تم سے ناراض ہوں گے۔ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ تم ناراض مت ہو، خالق کو ناراض ہونے دو، اجڑے گے نہیں تو کیا بنیں گے؟ اس لیے توبہ کر لے، جو ہوا سو ہوا، آئندہ جو کرنا ہے پوچھیں گے کہ اس کام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ مفتیان کرام سے مسائل پوچھیں گے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح سو کے سے اٹھتے ہیں بستر پر جانے تک جو کرتے ہیں سب سنت و شریعت کی روشنی میں، مسائل کی روشنی میں صحیح ہونے لگے، اور توبہ ساتھ میں جڑی رہے، عبادت میں بھی جان پیدا ہوگی، اور توبہ کی وجہ سے دل بھی ہر دم دھلتا رہے گا گندگیوں سے، کوئی گندگی لگے گی۔ ہم بندے ہیں، بندوں سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، یہ ہوتے ہی رہیں گے، لیکن کیچڑ لگا رہنا وہی پسند کرے گا جس کی آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا کہ کیچڑ ہے۔ جس کی آنکھ میں سے دکھائی دے گا کیچڑ لگ گیا، وہ دھولے گا ضرور۔ اس لیے اگر ہمارے دل پر سیاہ دھبے لگ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے تو بہت پکی توبہ کی ضرورت ہے، اور پکی توبہ کے لیے شرط حلال رزق ہے۔ حلال رزق، حلال کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، حلال پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن رہے ہیں، ہم اپنے یہاں بھی بچ رہے ہیں حرام سے، اور دوسروں کے بھی کھانے سے بچیں گے حرام سے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بات بیان میں غلط ہو گئی ہو، آپ کے مزاج کے خلاف ہو گئی ہو، وہ معاف کر دیجئے، اور شریعت کے خلاف ہو گئی تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔